41ویں رات شہرزاد نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، جب نور الدین نے ملا سے پوچھا کہ یہ کشتی کہاں جا رہی ہے اور اس نے جواب دیا کہ بغداد، تو وہ اور انیس الجلیس اس پر سوار ہو گئے اور ملا کشتی کو کھینچ کر گہرے پانی میں لے آیا اور بادبان کھول دیے اور کشتی اس طرح چل نکلی جیسے چڑیا اپنے پروں پر۔ ادھر جب 40 شمشیر زن وزیر کے ساتھ نور الدین کے گھر پہنچے اور انہوں نے نور الدین اور انیس الجلیس کو تلاش کیا لیکن ان کا کہیں پتہ نہ چلا۔ جب انہوں نے بادشاہ کو خبر دی تو اس نے کہا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں ان کو ڈھونڈ نکالو۔ انہوں نے کہا کہ بصر و چشم۔ اب وزیر معین بن ساوا نے بادشاہ کے حکم کے مطابق شہر میں یہ ڈھنڈورا پٹوا دیا کہ جو کوئی نور الدین علی کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لائے گا تو اسے 1000 دینار نقد انعام دیا جائے گا۔ لوگوں نے اسے پورے شہر میں تلاش کیا لیکن نہ وہ کسی کے ہاتھ لگا اور نہ کسی کو اس کی خبر معلوم ہوئی۔ جب نور الدین اور اس کی کنیز صحیح سلامت بغداد پہنچے تو کشتی سے اتر کر وہ ایک طرف چل کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ ایک باغ میں پہنچے۔ نور الدین نے کہا کہ واللہ کیا خوب جگہ ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے آقا، ہم یہاں بیٹھ کر ذرا آرام کر لیں، اور وہ دونوں باغ میں بیٹھ گئے۔ اب تازہ تازہ اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی تو ان کو نیند آ گئی۔ یہ باغ اور اس میں ایک محل خلیفہ کی ملکیت تھا، اور جب کبھی خلیفہ کی طبیعت گھبراتی تو وہ اس باغ اور محل کی سیر کے لیے آتا اور وہاں بیٹھتا۔ جب خلیفہ یہاں آتا تو کنیزوں کو حکم دیتا کہ جھروکے کھول دیں اور گائیں، اس سے اس کی طبیعت بحال ہو جاتی اور غم دور ہو جاتا۔ اس باغ کا ایک باغبان تھا جو بہت بوڑھا تھا اور اس کا نام شیخ ابراہیم تھا۔ جب کبھی وہ کسی ضرورت سے باہر جاتا تو تماش بین رنڈیوں کو لے کر وہاں پہنچ جاتے۔ اس پر وہ سخت ناراض ہوتا، اور جب اس نے خلیفہ سے شکایت کی تو خلیفہ نے کہا کہ وہ اس بات پر آزاد ہے کہ ان کو جو مرضی سزا دے۔ اس روز جب باغبان کسی ضرورت سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ یہ دونوں ایک چادر اوڑھے باغ کے دروازے پر سو رہے ہیں۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ بہت خوب۔ پھر اس نے اپنے دل میں کہا کہ ان دونوں کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ خلیفہ نے مجھے اجازت دے رکھی ہے کہ جس کسی کو یہاں پاؤں تو میں ان کو قتل بھی کر سکتا ہوں، اور ان دونوں کو تو میں بری طرح سے ماروں گا تاکہ پھر اور کوئی باغ کے دروازے کے پاس نہ پھٹکے۔ یہ کہہ کر اس نے کھجور کا ایک ڈنڈا توڑا اور انہیں مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ وہ اپنے دل میں سوچنے لگا کہ اے ابراہیم، تو ان کی حالت جانے بغیر ان کو کس طرح مار سکتا ہے؟ ممکن ہے کہ یہ پردیسی ہوں یا مسافر اور قسمت کے مارے یہاں پڑے ہوں، اس لیے پہلے مجھے ان کی چادر اٹھا کے دیکھ لینا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے ان کے چہروں سے چادر الٹ دی، اور جب اس کی نظر ان کے حسین چہروں پر پڑی تو اس کے دل میں رحم آیا، اور اس نے اپنا ہاتھ روک لیا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ ان کو مارنا مناسب نہیں، اور پھر ان کے چہرے ڈھک دیے۔ اب نور الدین کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے چہرے سے ہیبت اور وقار ٹپکتا ہے۔ جب اس نے شیخ ابراہیم کو دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔
بوڑھے نے کہا کہ بیٹا تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اے میرے آقا، ہم پردیسی ہیں، اور اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ شیخ ابراہیم نے کہا کہ بیٹا غم نہ کر، اور اگر تیرا جی چاہتا ہو تو باغ کے اندر چل کر سیر کر اور طبیعت بہلا۔ نور الدین نے کہا کہ اے میرے آقا، یہ باغ کس کا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بیٹا یہ باغ مجھ کو اپنے بزرگوں سے ورثے میں ملا ہے۔ جواب سے شیخ ابراہیم کا مقصد محض یہ تھا کہ وہ مطمئن ہو جائیں اور باغ میں چلیں۔ جب نور الدین نے اسے یہ کہتے سنا تو اس نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور وہ اور اس کی کنیز اٹھ کھڑے ہوئے، اور شیخ ابراہیم آگے آگے ہو لیا، اور وہ سب باغ کے اندر پہنچے اور دیکھا کہ واہ کیا باغ ہے، اور اس کے دروازے محراب دار ہیں جن پر انگور کی بیلیں چڑھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد شیخ ابراہیم ان کو لے کر محل میں گیا، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ کیسا خوبصورت ہے، اور جھروکوں میں شمعیں لٹکی ہوئی ہیں۔ اب نور الدین کو گزشتہ مقامات یاد آ گئے جو اب اس کے ہاتھ سے جا چکے تھے، اور وہ کہنے لگا کہ واللہ یہ نہایت خوبصورت مقام ہے۔ اب دونوں بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد شیخ ابراہیم نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا، اور انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اب نور الدین ایک کھڑکی کی طرف گیا اور اپنی کنیز کو آواز دی، اور وہ آئی، اور دونوں درختوں کو دیکھنے لگے جو ہر قسم کے میووں سے لدے ہوئے تھے۔ اب نور الدین نے شیخ ابراہیم کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اے شیخ، تیرے پاس شراب نہیں ہے، کیونکہ لوگ کھانے کے بعد شراب پیا کرتے ہیں۔ شیخ ابراہیم ٹھنڈا شربت لایا، مگر نور الدین نے کہا کہ اے شیخ، یہ تو وہ پینے کی چیز نہیں ہے جو میں نے مانگی تھی۔ اس نے کہا کہ شاید تو نشے والی شراب چاہتا ہے۔ نور الدین نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ خدا اس سے بچائے، 13 سال سے میں نے یہ کام نہیں کیا، اور نہ میں خود پیتا ہوں اور نہ دوسروں کو پینے کے لیے دیتا ہوں۔ نور الدین نے اس سے پوچھا کہ اگر تیرے ملعون گدھے پر کوئی لعنت بھیجے تو کیا وہ لعنت تجھ پر لگ جائے گی؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ نور الدین نے کہا کہ یہ دینار اور 2 درم لے، اور گدھے پر سوار ہو کر جا، اور دور کھڑا رہیو۔ جو شخص شراب خرید رہا ہو اس کو پکار کر کہیو کہ یہ 2 درم تو لے لے، اور اس دینار کی شراب خرید لا اور اس گدھے پر رکھ دے۔ اس طرح سے نہ تو اس کا لانے والا ہوتا ہے اور نہ خریدنے والا، لہٰذا اس کا کوئی ضرر تجھے نہ پہنچے گا۔ شیخ ابراہیم اس کی باتیں سن کر ہنسا اور کہنے لگا کہ بیٹا، میں نے تجھ سے زیادہ خوش طبع آج تک نہیں دیکھا، اور نہ تجھ سے زیادہ میٹھی باتیں سنی۔ یہ کہہ کر شیخ ابراہیم نے نور الدین کا کہنا کر دیا، اور اس پر وہ اس کا بہت شکر گزار ہوا۔ اب نور الدین نے سونے اور چاندی کے برتن دیکھے، اور ان کو آراستہ کیا، اور ان میں شراب انڈیلی، اور ان کو دیکھ کر اپنے دل میں خوش ہونے لگا۔ پھر شیخ ابراہیم ان کے لیے میوے اور عطریات لایا، اور خود جا کر ان سے دور بیٹھ گیا۔ پھر ان دونوں نے خوب پی اور مزے میں آ گئے۔ اب نور الدین نے شیخ سے کہا کہ اے میرے آقا، تجھے میری جان کی قسم، ہمارے پاس آ کر بیٹھ۔ شیخ ابراہیم ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اور نور الدین نے ایک پیالہ بھرا اور اس سے کہنے لگا کہ پی تاکہ تجھے اس کا ذائقہ معلوم ہو۔ اس نے جواب دیا کہ خدا کی پناہ، 13 سال ہونے کو آئے ہیں کہ مجھ سے یہ فعل سرزد نہیں ہوا۔ نور الدین وہ پیالہ پی گیا اور زمین پر گر پڑا، گویا کہ وہ مدہوش ہو گیا ہے۔ اب انیس الجلیس نے کہا کہ اے شیخ، دیکھ کہ یہ شخص ہمیشہ میرے ساتھ یوں ہی کرتا ہے۔ تھوڑی دیر
پی کر سو جاتا ہے اور میں اکیلی ہو جاتی ہوں اور مجھے کوئی ہم پیالہ نہیں ملتا جو میرے ساتھ پیے، اور نہ ایسا کہ وہ پیتا جائے اور میں گاتی جاؤں۔ شیخ ابراہیم کا دل پگھل گیا اور اس کی باتوں کی وجہ سے اس کا دل اس کی طرف کھنچا اور وہ کہنے لگا کہ واللہ یہ بڑی بری بات ہے۔ اب لڑکی نے ایک پیالہ بھرا اور کہنے لگی کہ میری جان کی قسم اسے لے اور پی اور رد مت کر اور میرے دل کو تسکین دے۔ یہ سن کر شیخ ابراہیم نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور پیالہ لے کر چڑھا گیا۔ اب انیس الجلیس نے اس کے لیے دوسرا پیالہ بھرا اور کہا کہ اے میرے آقا، یہ تیرا حصہ اور باقی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ واللہ اس کو میں نہیں پی سکتا، جتنا میں نے پیا وہ میرے لیے کافی ہے۔ لڑکی نے کہا کہ اسے ضرور پینا ہوگا۔ اس نے وہ پیالہ بھی لے کر پی لیا۔ پھر اس نے تیسرا پیالہ دیا اور شیخ نے اسے لے لیا اور پینا ہی چاہتا تھا کہ نور الدین اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نور الدین نے جب شیخ ابراہیم کو شراب پیتے دیکھا تو اس سے کہنے لگا کہ یہ کیا، ابھی تھوڑی دیر ہوئی کہ میں نے تجھے قسم دی تھی لیکن تو نے انکار کیا اور کہا کہ تو نے 13 سال سے یہ کام نہیں کیا۔ شیخ ابراہیم نے شرمندہ ہو کر کہا کہ میری خطا نہیں ہے بلکہ اس لڑکی نے مجھ سے کہا تھا۔ اس پر نور الدین ہنس پڑا اور تینوں شراب پینے میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ تہائی رات گزر گئی۔ اب لڑکی نے کہا کہ اے شیخ ابراہیم، اگر تو اجازت دے تو میں ان شمعوں میں سے جو ایک قطار میں لٹکی ہوئی ہیں ایک کو روشن کر دوں۔ اس نے جواب دیا کہ ایک سے زیادہ روشن نہ کیجیو۔ لڑکی نے اٹھ کر پہلی شمع سے شروع کیا اور ساری کی ساری جلاتی ہوئی چلی گئی اور پھر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد نور الدین نے کہا کہ اے شیخ ابراہیم، اور میری قسم کا کیا حشر ہوگا، مجھے بھی اجازت دے کہ میں ان قندیلوں میں سے ایک کو جلا دوں۔ شیخ نے کہا کہ اٹھ اور ایک قندیل جلا دے مگر دوسری کو ہاتھ مت لگائیو۔ وہ اٹھا اور ایک ایک کو جلاتا ہوا تمام کی تمام قندیلوں کو جلا دیا۔ اب ایسا معلوم ہونے لگا کہ سارا محل رقص کر رہا ہے۔ شیخ نشے میں چور تو تھا ہی، وہ ان سے کہنے لگا کہ تم دونوں مجھ سے زیادہ نشے میں ہو۔ اس نے اٹھ کر سارے کے سارے جھروکے کھول دیے اور تینوں بیٹھ کر شراب پینے اور اشعار پڑھنے لگے یہاں تک کہ سارا محل گونج اٹھا۔ اب خدا کو یہ منظور ہوا کہ خلیفہ کا اسی وقت دل گھبرایا اور چاندنی رات میں اس کی نظر ان جھروکوں پر پڑی جو دجلے کی طرف تھے اور اس نے دیکھا کہ قندیلوں اور شمعوں کی روشنی کا عکس دریا پر پڑ رہا ہے۔ اب اس نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کے باغ کا محل شمعوں اور قندیلوں سے چراغاں ہو رہا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ جعفر وزیر کو میرے پاس بلاؤ۔ جب وہ آیا تو خلیفہ نے کہا کہ اے جعفر، میرا باغ والا محل اس وقت کیوں قندیلوں اور شمعوں سے جگمگا رہا ہے اور اس کے جھروکے کھلے کیوں ہیں؟ یہ سن کر جعفر نے کہا کہ اے میرے آقا، تجھے کیوں کر معلوم ہوا کہ باغ والا محل روشن ہے اور اس کے جھروکے کھلے ہوئے ہیں؟ خلیفہ نے جواب دیا کہ ادھر آ کر دیکھ۔ جعفر خلیفہ کے پاس آیا اور باغ کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ محل واقعی تاریکی کے بیچ میں چراغاں ہے۔ اس پر وہ نہایت شرمسار ہوا اور اس نے چاہا کہ باغبان شیخ ابراہیم کی طرف سے معذرت پیش کرے۔ وہ کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، گزشتہ ہفتے شیخ ابراہیم نے مجھ سے کہا تھا کہ اے میرے آقا جعفر، میں چاہتا ہوں کہ میں امیر المومنین اور تیری زندگی میں اپنی اولاد کو خوش کروں۔
میں نے پوچھا کہ اس کے لیے تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ خلیفہ سے اس بات کی اجازت لے دے کہ میں اپنے لڑکوں کا ولیمہ محل میں کروں۔ میں نے کہا کہ جا اور ان کا ولیمہ کر اور میں خلیفہ سے مل کر اس کو خبر کر دوں گا۔ وہ چلا گیا اور میں تجھ سے کہنا بھول گیا۔ خلیفہ نے کہا کہ اے جعفر، پہلے تو ایک گناہ کا مرتکب تھا، اب 2 ہو گئے ہیں، کیونکہ تو نے دوہرا جرم کیا ہے۔ ایک یہ کہ تو نے مجھے خبر نہ دی، اور دوسرا یہ کہ تو نے شیخ ابراہیم کا مدعا پورا نہ کیا، کیونکہ اس کے تیرے پاس آنے اور تجھ سے کہنے کی وجہ محض یہ تھی کہ وہ تجھ سے کچھ دام چاہتا تھا جس سے اس کا کام چلے۔ تو نے نہ تو اس کو کچھ دیا اور نہ مجھ کو خبر دی۔ یہ سن کر جعفر نے اپنا سر جھکا لیا اور کہا کہ اے امیر المومنین، میں بھول گیا تھا۔ خلیفہ نے کہا کہ مجھے اپنے باپ دادا کی قسم، میں باقی رات اس کے ساتھ گزاروں گا، کیونکہ وہ نیک مرد ہے اور ہمیں بھی اس کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ ہمارے وہاں موجود ہونے سے شیخ ابراہیم کو خوشی ہوگی۔ جعفر نے کہا کہ اے امیر المومنین، اب رات بہت ہو چکی ہے اور وہ لوگ اپنے کام سے فارغ ہو چکے ہوں گے اور اب وہ سونے کے لیے اٹھ رہے ہوں گے۔ خلیفہ نے جواب دیا کہ ان کے پاس ضرور چلنا چاہیے۔ اب وہ اٹھ کھڑا ہوا اور جعفر اور مسرور خادم اس کے ہمراہ تھے۔ تینوں سوداگروں کے بھیس میں خلیفہ کے محل سے نکل کر گلی کوچوں میں سے چلتے ہوئے اس باغ کے دروازے پر پہنچے۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔